بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہتر اور سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تم کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو، یعنی تمہیں ابھی زندگی کی امید بندھی ہوئی ہو کہ لمبی زندگی گزارو گے، اور پھر تمہارے اندر حرص بھی ہو، مال چاہتے بھی ہو، اور مال کی لالچ بھی تمہارے اندر موجود ہو، اور پھر تم مالداری کی امید بھی رکھتے ہو کہ میں مالدار ہوں گا کما کر، اور پھر تمہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں میں محتاج نہ بن جاؤں، یعنی کشاکشی کا عالم ہے، کھینچتانی ہے۔ ایک طرف زندگی لمبی گزارنی ہے، اس کے لیے مال چاہیے، دوسری طرف مال کی حرص بھی دل کے اندر موجود ہے، تیسرے مالداری بھی تم چاہتے ہو، اور ساتھ ساتھ فقر کا بھی ڈر ہے۔ اس کے باوجود تم اگر اس حالت میں خرچ کرتے ہو تو یہ سب سے افضل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں تم صدقہ کرنے لگو اور آج کے صدقے کو کل پر ٹالتے رہو یہاں تک کہ روح نکلنے لگے اور حلق تک آ اٹکے، اس وقت تم وصیت کرنے لگو کہ فلاں کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا، فلاں کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو یہ مال کسی اور کا ہو چکا، اب تمہارا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی حقیقت بھی بتا دی، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، موت سے پہلے ہمیں کرنا ہے کام۔ اب موت سے پہلے کب کرنا ہے؟ بستر مرگ پر بیٹھ کر، بستر مرگ پر لیٹ کر پھر کریں، یا یہ کہ بالکل تندرست ہونے کی حالت میں کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے، صدقہ کرو جب تم بالکل تندرست ہو اور تم زندگی گزارنے کی امید رکھتے ہو، مالداری کی امید بھی رکھتے ہو، اور فقر کا ڈر بھی ہو۔ اس حال میں تم جب اللہ کے لیے کرو گے تو وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ٹالو نہیں اس صدقے کو کہ ٹالتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم بستر مرگ پر ہوگے اور اس وقت تم وصیت کرو گے فلاں کو دو، فلاں کو دو، تو اس وقت تمہاری وصیت نافذ نہیں ہوگی، وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت پر نیک کام کرنے، اور خاص طور پر صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ جو نکالنے کا عمل ہے وہ وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد۔